والے اور پڑھنے والے دونوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے قبلہ جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ انا لنا پڑھنے والا اگر بآواز بلند پڑھے گا تو ایسا ہے کہ جیسے جنگ میں شمشیر اور تلوار کھینچے ہوئے کھڑا ہے، اور اگر آہستہ پڑھے گا تو ایسا ہے مجاہد جو خون راہ خدا میں خون سے نہائے کھڑا ہے۔ یہ سب حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ سب میری بات نہیں ہے، سب میں لے کر آیا ہوں، کوئی پوچھے گا تو فوٹو کاپی کروا لے گا۔ انا لنا کہ وہ فضائل ہیں کہ اگر انسان 100 مرتبہ پڑھ کر رات میں سو جائے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ انا لنا کے فضائل ایک دو ہیں جناب، 40 حدیثیں ہیں۔ انا لنا لوگ بھول رہے ہیں قبروں پر پڑھنا، لوگ تک میں رہتے ہیں کہ ادھر جنازہ جیسے ہی قبر میں جائے اور دھیرے سے الٹے پاؤں نکل جائیں، نہیں پڑھ کر جائیے، اس میں پڑھنے والوں کا بھی فائدہ لکھا ہوا ہے، خالی مرحوم کے حوالے سے نہیں ہے۔ ورنہ غدیر کی نماز میں اور بی بی زہرا کی نماز میں انا انزلنا نہ ہوتی۔ مولا کائنات فرماتے ان کی حدیث کہ ہر چیز کا پھل ہے، قرآن کا پھل انا انزلنا ہے، ہر چیز کا تاج ہے، قرآن کا تاج انا انزلنا ہے، ہر چیز کی زینت ہے، قرآن کی زینت انا انزلنا ہے، ہر چیز کا خیمہ ہے، قرآن کا خیمہ انا انزلنا ہے، ہر چیز کے لیے آسانی ہے، قرآن کی آسانی انا انزلنا ہے، ہر چیز کے لیے مشکلیں ہیں، قرآن کا مشکل انا انزلنا ہے۔ اور کیا کیا بتاؤں، مجھے تو سب یاد بھی نہیں ہے، میں تو کم ذہن ہوں، اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو آل محمد نے سکھایا وہ بتا رہا ہوں۔ ابھی آدھی حدیثیں ابھی نہیں بتائی ہے، ٹائم نہیں، پھر انشاءاللہ انا انزلنا۔ ایک روایت یاد آ گئی ہے ذہن میں، پیش کرتا چلوں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا نام ولی خدا میں لکھا جائے اسے کرنا کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ جو شخص بھی چاہتا ہے، اہل ایمان جس کا عقیدہ قرآن اور اہل بیت دونوں پر ہو، قبلہ کعبہ مسلم صاحب اللہ سلامت رکھے، بہت سارے علماء ہیں پیچھے بھی بیٹھے ہوں گے، توجہ فرمائیں۔ انا انزلنا بہت، اس لیے اس کا نام قدر ہے، قدر معنی عزت کرنا، قدر معنی اندازہ گیری، یعنی آپ اندازہ گیری نہیں لگا سکتے کہ اس سورہ کی عظمت کیا ہے۔ اور جو شخص سورہ قدر کی قدر کرے گا اللہ قبر میں اس کی قدر کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آسان نہیں ہے، سورہ انا انزلنا پڑھنے سے جن کا جگر، کبد اور جو جسم کے کلیجے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، انا انزلنا پڑھے پانی پر اور پی جائے، شفا ہوگی، پر عقیدت سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے تعویذ نہیں لکھنا چاہیے، اس پر بھی بحث کر لیں، علمی بحث کر رہا ہوں۔ تعویذ لکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک قانون میں بتا دوں، پہلے قرآن سے ما آتاکم الرسول فخذوہ، قبلہ جانتے ہیں ہمارے جتنے علماء ہیں، اور آپ جیسے مومن لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں، میں تو اہل بیت کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن مجید کیا ہے، جو چیز رسول بتا جائے، رسول جو چیزیں دے دے اسے لے لو، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے رسول منع کرے اس کو رک جاؤ، اس کو عمل نہ کرو۔ اب میں نے یہ ڈھونڈا، یہ میرے مولا تو حلال مشکلات کا مالک ہے، مجھے بتا دے کیا ہے فلسفہ۔ تو چھٹے امام نے جواب دیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو حدیثیں، جو تعویذ، جو نقش نگینے
اہل بیت کے در سے ملے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو ان سے نہیں ملے ہیں اس پر عمل مت کرو۔ پھر راوی نے پوچھا مولا اس کا مطلب کہ ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں؟ بہت اہم ہے سوال، مشکل نہیں ہے لیکن جواب سنیے۔ امام کہتے ہیں نہیں، تعویذ اسم اعظم، تعویذ نقش سلیمانی، پڑھو لکھو دھل کے پیو پہنو، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ خدا کا بھروسہ ہی ہٹ جائے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ امام نے بتا دیا، سمجھ میں آیا۔ جو آیتیں جن فوائد کی علماء نے لکھے ہیں، چاہے وہ کتاب فوائد المشاہد ہو یا مفاتیح الجنان یا ہمارے یہاں کی تحفۃ العوام، ان کتابوں سے استعمال کرو، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ایک تعویذ کی جگہ پر 100 تعویذ پہنو، ورنہ اس کا عقیدہ خدا پر بھی نہیں ہے، نہ رسول پر، نہ امام پر۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ ایک پہنو، 2 پہنو بس۔ نعرہ حیدری، یا کل علم، علی علی حق کی پہچان، علی علی علم کا باپ، علی علی عدل کی میزان، علی علی بولتا قرآن، علی علی دی کا سلطان، علی علی علم کی قندیل، علی علی دی کی تکمیل، علی علی کعبے کا نور، علی علی نور خدا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی عقائد تجاج، علی علی جزو رسالت، علی علی من کنت مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی عقائد ابوذر، علی علی مولائے کمبر، علی علی نبیوں سے بہتر، ولیوں سے بڑھ کر، علی علی کعبے کے اندر، علی علی دمشق کلندر، علی علی نعرہ تلوار، اللہ۔ ایک قطع یاد آ گیا، قبلہ لوگ اجازت دیں قرآن پر۔ آپ شاعر اہل بیت ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں اور آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں، اور ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، اور بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کہ خالی تعویذ تعویذ تعویذ، اور ایسا بھی نہیں کہ قرآن کو بھی چھوڑ دو، ترک کر دو۔ نہیں، سورہ انا انزلناہ پڑھیے، عقیدت سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کرامتیں، اس کے معجزات، فضل الہی، کیا عطائے پروردگار ہوتا ہے۔ پھر انسان اگر چاہے کہ ٹرین روک دوں تو رک جائے گی، چاہے کہ ہم یہ کام کر لیں ہو جائے گا۔ عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے، ورنہ کوئی مطلب نہیں۔ عالم برزخ بہت مشکل ہے، دنیا میں تو ہم ٹائم برباد کر دیتے ہیں، ایسا ٹائم کہ صبح ہوئی پھر شام ہوئی، پھر صبح پھر شام۔ اچھا، ہماری قوم میں سب سے زیادہ بعرض معذرت سب سے زیادہ کھنچاؤ ہے۔ آپ دوسری قوموں کا مطالعہ کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، غریبوں کو آگے بڑھاتی ہیں، جو بچے پڑھتے نہیں ان کو ایجوکیشن میں آگے بڑھاتے ہیں، جن کے گھر کی دیواریں گرتی ہیں ان کے گھروں کو لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ قسم لوگ کھائے ہیں، دیکھیں گے قبلہ کب تک رہیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتے یہ قبلہ لوگ اسی طرح ہیں جیسے زمین پر پہاڑ ہوتے ہیں، زمین کو زلزلہ نہیں آتا، علماء سے دین کو زلزلہ نہیں آتا۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ عالم برزخ بہت مشکل ہے، صرف علماء ہی میں نے کرامت نہیں پائی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں، بلکہ آپ جیسے فرد مومن اور متدین افراد میں بھی وہ معجزات، وہ کرامات، وہ فضل الہی پائے گئے۔ ان میں سے رجب علی خیاط مرحوم جو تہران کے تھے، ایک مرد مومن تھے، ٹیلر کا کام کرتے تھے، لیکن ایسے مومن تھے
کہ علماء قم اور نجف میں ملنے کے لیے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رجب علی خیاط سے امام زمانہ ملنے آتے تھے. اتنی بڑی شخصیت محمد والے محمد. مجلس ختم کر دوں گا، تھوڑا صبر کیجیے. اصالہ ثواب کرنا ہے مقبول حسین صاحب کو، جو نمازی بھی تھے، عزادار بھی تھے، اور بابائے قوم یعنی قوم کے خدمت گزار بھی تھے. جوانوں سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اور آج سب لوگ بھی ویسے ہی ہیں، ہم سب لوگ ویسے ہی ہیں کہ عزادار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں. جو اپنی جس حیثیت میں ہے ویسے وہ کام کر رہا ہے. آغا رجب علی خیاط عالم آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، وہ مشہد مقدس گئے زیارت کرنے. اچھا تعویذ کی بات نکلی تھی نہیں، ایک اور بات بتاتا چلو، نہیں تو یہ جفا ہو جائے گا آپ لوگوں پر. جو لوگ 8 امام کے روزے میں شرف یابی حاصل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں انشاءاللہ اللہ انہیں زیارت کرائے گا بحق آل محمد. اور ہمارے قبلہ لوگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے. علامہ شیخ بہائی کی قبر ہے، امام کی اصل زری سے شیخ بہائی کی قبر میرے حساب سے 30-40 فٹ کے اندر ہوگی قبلہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، مطلب حرم کے اندر. اور 8 امام کا جو روضہ بنا ہے نقشہ انہی کے ہاتھوں کا بنا ہے، علامہ شیخ بہائی کے ہاتھوں کا. تو ان کو اتنا علم تھا کہ انہوں نے اپنے علم سے ایک تعویذ لکھا. اسد بھائی سنیے گا، ایک تعویذ لکھا اور امام رضا کے اصل گیٹ پر جو رواق طلا ہے، جو سقا خانے کا ایریا ہے، جو صحن انقلاب ہے، اس تعویذ کو سیٹ کیا. اور سیٹ کرنے کا کیا مطلب تھا کہ جو بھی جائے گا حرم میں وہ محب اہل بیت داخل ہوگا، دشمن اہل بیت نہیں داخل ہو پائے گا. صلوات تو پڑھ دے بار محمد والے صلی علیہ. اور وہ تعویذ لگا دیا. اگر تعویذ حرام ہوتا لکھنا یا بنانا تو علامہ شیخ بہائی جن کے 400 شاگرد مجتہد بنے ہیں، اور ہر فن کے، کوئی فلسفہ، کوئی کلام، کوئی نحو، کوئی اصول فقہ، کوئی فلکیات، ہر قسم میں اور ہر میدان میں کوئی سائنس، 400 سائنسداں ان کے شاگرد ہیں جناب. 400 سائنسداں جو بن رہے لوگ آج انہی کی دین ہے. اگر وہ نہیں ہوتے لوگ سمجھ نہ پاتے. تو 8ویں امام ایک دن ان کے خواب میں آئے علامہ شیخ بہائی کے. کہا حضور آپ نے تو اچھا کام کیا لیکن آپ یہ تعویذ ہٹا دیجئے، بہتر ہوگا. پر علامہ شیخ بہائی بھی مطیع خدا، مطیع رسول، اور وہی آیت پڑھ دوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اماموں کی اتباع کرنے والے تھے. 8ویں امام نے کہا یہ تعویذ ہٹا دیجئے، اب بہت ہو گیا، اب آنے دو، میرا دشمن بھی دوست بن جائے گا، میرا دشمن بھی دوست بن جائے گا. پھر آپ نے چوں چرا نہیں کیا، تعویذ ہٹا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علماء ہیں. ہمارے علماء نے بہت محنتیں کی. تو میں رجب علی صاحب کی بات اور بس مصائب پر آ جاؤں گا. پھر کبھی مجلس تو بہت موقع ملتا ہے. اب امام زمانہ کو اگر میں اس مجلس سے بابرکت میں یاد نہ کروں تو ان پر میں نے جفا کیا. یاد کروں گا، سب یاد کریں. بغیر امام زمانہ کے ہم کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود بھی نہیں ہے. یہ ہمارا وجود خاک سے بدتر ہو جائے گا. آج وہ زندہ و سلامت ہیں، ان پر درود و سلام ہو. اللہ صلی. امام فرماتے ہیں میرے شیعو، میں تمہیں اپنی دعاؤں میں ایک لمحہ کے لیے فراموش نہیں کرتا. یعنی ہمارا وجود ہے تو امام زمانہ سے.
ہماری سانسیں ان کی وجہ سے، متاع ترانہ ونرا، اے میرے مولا ہم آپ کو کب دیکھیں گے، ہماری آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ تو سنیے گا اور پھر یاد رہے گا انشاءاللہ، اور مذاہب پر آ جاؤں گا۔ ایک مؤذن تھے مسجد کے، علماء نے نقل کیا، اور مؤذن کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اذان برابر دیتے تھے 5 وقت، اور نماز ادا کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جو اس مسجد کے پیش امام تھے، اللہ ہمارے پیش اماموں کو، علماء کو سلامتی عطا فرمائے، اور مؤذنوں کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ مؤذن کا بھی الگ مرتبہ ہے، انشاءاللہ کبھی رہے گا موقع تو ان کا بھی عہدہ گورنر سے کم نہیں ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے، مکے مدینے میں بھرے ہوئے لوگ تھے، حافظ قرآن لوگ تھے، لیکن مؤذن کوئی اور بن نہ سکا، بنے تو بلال اور ابو ذر بنے۔ اللہم صلی علی امام زمانہ کے بارے میں پیش کر رہا ہوں، بس آخری منزل، اور بہت شارٹ کٹ، واقعہ بہت لمبا ہے۔ نماز تمام ہو گئی، مؤذن صاحب نے مولانا صاحب کو جانے نہیں دیا، سب نمازی چلے گئے، پکڑ کے رکھ لیا، قبلہ ایک سوال ہے آپ جواب دیجئے۔ مولانا صاحب بیٹھ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس لیے نہیں ظہور کر رہے کہ ہم سب کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ مولانا صاحب نے اپنے اعتبار سے بہت سارے دلائل پیش کیے، مؤذن نے قبول نہیں کیا، اور مؤذن غصہ ہو گیا، مولانا صاحب سے لڑائی جھگڑا سب کر لیا، اور مسجد سے نکال باہر بھی کر دیا۔ مؤذن اس کی عادت تھی جلدی سونے کی، سبھی مؤذن کی عادت رہتی ہے، 8-9 بجے سو جاتے ہیں، وہ گیا اپنے گھر سو گیا۔ خواب میں دیکھا، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے اور امام آ چکے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے میں بھی اسی بھیڑ میں گیا اور امام سے ملنا چاہتا ہوں، بھیڑ میں میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں، مجمع جوک در جوک آ رہا ہے، اتنے میں نے ایک مرتبہ فریاد کی مولا مجھے بچائیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال امام خواب کی بات ہے، امام نے کہا ٹھیک ہے آؤ، وہ گیا امام سے ملا، کہا مولا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے یہاں تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر ابھی معلوم ہو جائے امام آ گئے ہیں تو ابھی یہ پوری مجلس وہیں چلی جائے گی میں مولانا کے، اور ایسا ہے بھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں جمعہ ہوگا، جمعہ پڑھانے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، اور پتہ چلا امام مکے میں آ چکے ہیں اور امام نماز جمعہ پڑھائیں گے، ایک روایت میں مکے میں، ایک روایت میں ہے کوئی کوفے میں، بہرحال دونوں روایتیں جو بھی ہوگی وہ بعد میں ہم لوگ طے کریں گے، لیکن جیسے ہی امام نیت کریں گے پوری دنیا کے مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ الگ بحث ہے، بہت ٹائم نہیں بحث کرنے کا، لیکن میں نے بتا دیا، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا ایک دن امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، پوری دنیا۔ اور ادھر امام نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اب امام آ رہے، اس نے کھانا بنایا، یہ کیا وہ کیا، امام آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ مؤذن نکلا، امام نے کہا میں آ گیا، تم نے یاد کیا، مؤذن نے بیٹھایا، دسترخوان لگایا، امام نے کہا ابھی میں نہیں کھاؤں گا، ابھی ٹھہرو، امام کرسی پر تشریف فرما ہے۔ اتنے میں پوچھا مؤذن تم تو مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ تنخواہ کم ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں گھر میں بہت سامان ہے، فریج بھی ہے، کولر بھی ہے، پنکھا بھی ہے، الماریاں بھی ہیں، کھانے کے بہترین برتن بھی ہیں، فرش و گلیم بھی ہے، بہترین ظروف بھی ہیں، پھر کیسے؟
لہذا تم یہ سب رائے خدا میں دے دو۔ پھر امام نے یہ جملہ ختم کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک محجبہ عورت آئی۔ امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ میری زوجہ محترمہ ہے۔ کہا اچھا۔ امام نے فوراً کہا اسے طلاق دے دو۔ کہا مولا ارے 20 سال سے میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے طلاق دے دو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، جو میں علم واقعی دیکھ رہا ہوں نگاہوں سے وہ یہ تیری زوجہ نہیں ہے، تیری رضائی بہن ہے، لہٰذا اس کو طلاق دے دو۔ کہا مولا اب نہیں دوں گا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک 18 سال کا جوان نکلا۔ امام نے پوچھا بھائی یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا اسے بھگا دو، یہ شرابی ہے، یہ بدعمل کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ سینما دیکھتا ہے، یہ رقص کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ امام نے کہا اسے بھی بھگا دو۔ کہا مولا معافی چاہتا ہوں، آپ چلے جائیے، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ اس میں سے نہ ہوں، ہم لوگ اس میں سے نہ ہوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سنیے گا، وہ شخص جو مؤذن تھا، جس کا عہدہ اتنا بلند کہ گورنر سے زیادہ، وہ امام سے کہتا آپ چلے جائیے، اسی میں خیریت ہے۔ آج علماء کو بھی بہت سے لوگ ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کی بھی خیریت نہیں ہے۔ ہاں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ سچ بول رہا ہوں۔ میں کسی عالم کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں پوری دنیا، امریکہ، اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ خمینی صاحب ہوئے، سید حسن نصر اللہ ہوئے، آیت اللہ زکزکی ہوئے، آغا سیستانی ہوئے، یہ نورانی علماء کا وجود امام زمانہ کے وجود کو معتبر تر کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزادارو، یہ مجلسیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ میں صاحب پر آ گیا، معاف کر دینا، مغرب کا وقت قریب ہے، بس میں صاحب پر آ گیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے یہ دن ہے۔ ایام فاطمیہ کچھ لے لیے۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، بی بی زہرا ہم سب کی شفاعت کیجیے گا۔ بی بی زہرا کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء نے روایتوں میں لکھا، 2-3 روایت بس مجلس تمام ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں جب بھی مصیبتوں میں گھرا رہتا تھا، رنج و غم کا طواف کرتا تھا، لیکن جب در زہرا پر آتا تھا اور شہزادی رسول کا چہرہ دیکھتا تھا تو میں اپنے غم کو بھول جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ زہرا۔ ایک دن ایسا ہوا عزاداروں، مولا علی علیہ السلام سر جھکائے ہوئے گھر میں وارد ہوئے اور بی بی زہرا نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا۔ مولا علی چہرے کو جھکائے ہوئے ایک حجرے میں آگے بڑھ گئے۔ شہزادی بنت رسول نے پوچھا یا علی، ہمیشہ آتے تھے، میرے پاس آتے تھے، آج وجہ کیا ہے؟ کچھ دور جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے بہانہ تراشی کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بی بی زہرا سمجھ گئی کہ نہیں ابوالحسن، میں تمہیں جانتی ہوں، بتاؤ دل کی بات تو زہرا سے کہہ دو۔ اللہ اکبر، یہ وہ وقت ہے نہ اب رسول ہیں اور نہ کوئی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی صحابی سننے والا، نہ کوئی پردرد جگر پر مرہم کرنے والا۔ عزادارو، مولا علی علیہ السلام نے کہا فاطمہ اے بنت رسول ایک بات کہوں؟ کہا ہاں ابوالحسن کہو، مجھ سے نہ کہو گے تو کس سے کہو گے؟ کہا دیکھو، پہلے تو یہاں کے لوگ تھے، میں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے حالات خراب ہوئے، اسراوی کیفیت آئی، پورا شو ماحول آیا، تو اب میں نے لوگوں سے سلام کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ جواب دیتے تھے اور کچھ لوگ جواب نہیں دیتے تھے، لیکن شہزادی بنت رسول اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ علی سب سے سلام کرتا ہے،
اللہ اکبر۔ علی کے سلام کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ علی ادھر کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ علی ادھر کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ شہزادی رسول، اب وہ زمانہ ہے کہ علی کے سلام کا کوئی جواب دینے والا نہیں۔ عزادارو فاطمہ اس غم کو سن کر بیمار ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو میں کیا مصائب پڑھوں؟ ارے شہزادی رسول جن کی عمر 18 برس اور 18 برس کی ہماری بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، لیکن مصائب کے پہاڑ اتنا ٹوٹے کہ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ رسول کی شہزادی نے عصا کار لینا سہارا لیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یوہی نہیں، شہزادی نے مرثیہ پڑھا، نوحہ پڑھا، سبت الایام سبت الایام مصائب اللہ ونہا سبت الایام سرنا لیا۔ اے میرے بابا زہرا پر وہ مصیبت آئی کہ دن پر پڑھتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو شہزادی کے اوپر مصائب یہ کیا کم تھے کہ ان کے باپ کا ارے رسول دنیا سے چلے گئے، اب وہ اذان بلال کی سنائی نہ دی۔ بی بی زہرا نے جناب سلمان کو پکارا، سلمان ارے بہت دن ہو گئے ہیں، بلال کو تو بلا دو، ایک مرتبہ میں اذان اور سن لوں اپنی زندگی میں۔ عزادارو سلمان نے جناب بلال کو بتایا، آگاہ کیا کہ شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے، ایک مرتبہ اذان سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بلال آئے مدینے میں، جیسے ہی شہزادی نے سنا کہ میرا بلال آیا ہوا ہے، آپ نے سلام پہنچایا، اے سلمان جا کر بلال کو زہرا کا سلام پہنچا دو۔ میں کہوں گا اے شہزادی ارے آپ نے بلال کو سلام پہنچایا، کاش آپ کربلا میں ہوتی۔ ثانیہ زہرا بی بی زینب نے ارے جناب حبیب ابن مظاہر جب کربلا میں پہنچے اور جیسے ہی فضا نے اطلاع دی کہ میرے آقا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے، آپ نے کہا اے شہزادی بنت رسول ارے حبیب آئے ہوئے ہیں۔ فضا نے سر پیٹا، شہزادی زینب نے برجستہ کہا اے فضا جاؤ بتا دو۔ شہزادی زینب نے حبیب کو سلام کہا ہے، ارے حبیب نے جیسے ہی سلام کا یہ جملہ سنا، آواز دی اے میرے مولا کا حسین، اتنی بڑی مصیبت آج شہزادی غلام حبیب کو سلام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مقبول حسین ابن قاسم علی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق شیرازی، مولانا چراغ علی صاحب قبلہ جلال پوری مقیم چنئی، ان حضرات کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگار ان حضرات کی مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ آیت اللہ سی ثانی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب، آیت اللہ سید حسن نصر اللہ، آیت اللہ زکزکی
اور تمام مراجع مجتہدین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے شعراء کرام مومنین مومنات کو سلامتی عطا فرما۔ مرحوم مقبول حسین کی قبر پر نورانیت، رحمت، مغفرت، کرامت نازل فرما۔ ان کے بچوں کو، بچوں کی والدہ کو سلامتی عطا فرما۔ پروردگارا جنت المعلیٰ، جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کے تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما۔ کامٹی کے، ناگپور کے، رائے پور کے مومنین مومنات کو ہر آفت و بلاؤں سے دور فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو اہل بیت اور عظمت قرآن کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ ہم سب لوگوں کے کاروبار میں، روزی میں برکت عطا فرما۔ تمام مساجد، روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے اعمال امام زمانہ کی خدمت بابرکت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول حسین ابن قاسم علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب